دگنا دیا جائے گا ان کو عذاب۔ نہیں طاقت رکھتے تھے وہ سننے کی اور نہیں تھے وہ دیکھتے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے گھاٹے میں ڈالا اپنے آپ کو، اور گم ہو گئی ان سے وہ جو تھے جھوٹ باندھا کرتے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 20 اور 21 یہ دو آپ حضرات کو سمجھ پڑی اور ترجمہ کیا ہے۔ پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ جو لوگ قرآن مجید پر عدم اعتماد کرتے ہیں اور قرآن والی نعمت کی ناقدری کرتے ہیں، ان کی نشانیاں، علامتیں، ان کا انجام بیان کیا گیا تھا۔ تو اب ان دونوں آیتوں میں فرمایا کہ یہ لوگ جو اللہ کے دین سے، قانون سے ٹکراتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں، اناد کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں، زمین میں ہرا نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا مقابلہ کر کے یہ جیت جائیں اور ان کے مقابلے میں اللہ پاک ہار جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیت اللہ کی ہوگی، اللہ والوں کی ہوگی۔ جیت ہمیشہ دین کی ہوگی، دین والوں کی ہوگی۔ جو دین سے ٹکرائیں گے، جو دین کا مقابلہ کریں گے، ان کے مقدر میں ہمیشہ ہار ہی ہار ہے۔ انہوں نے ناکام ہی ناکام ہونا ہے۔ ان کے لیے کامیابی، ان کے لیے جیت یہ ناممکن ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اولئک، یہی لوگ جن کا اوپر تذکرہ ہوا پچھلی آیت میں، جو قرآن کے انکاری ہیں، جو قرآن کو کلام اللہ، اللہ کی کتاب نہیں مانتے، ایسے لوگ، ان کے بارے میں فرمایا اولئک لم یکونوا معجزین، نہیں ہیں یہ لوگ عاجز کر سکنے والے، ہرا سکنے والے، فی الارض، زمین میں، یعنی پوری کائنات میں کہیں بھی اللہ کے دین سے، قانون سے ٹکرائیں گے، یہی ہاریں گے، اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، اور کہیں بھی اللہ کے علاوہ ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی خیر خواہ نہیں ہوگا، کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی کے بغیر کسی کی دوستی کام آنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمایت کے بغیر کسی کی حمایت کام آنے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت کے بغیر باقی سب آدمی اور مکڑی کے جالے ہیں۔ بندہ سمجھتا ہے، جیسے مکڑی اپنے خیال میں سمجھتی ہے کہ اب میں نے گھر بنا لیا ہے، اب میں گھر کے اندر ہوں، لہذا اب میں محفوظ ہوں، لیکن اس کا گھر نہ اسے ہوا سے بچا سکتا ہے، نہ سردی سے بچا سکتا ہے، نہ گرمی سے بچا سکتا ہے، نہ کسی اور دشمن سے بچا سکتا ہے۔ تو ایسے ہی بندہ سمجھتا ہے کہ میرا ایم پی یہ ہے، میرا ایم این اے ہے، میرا فلاں سردار ہے، میرا فلاں چودھری ہے، میرا بلا فلاں ہے، میرا تعلق ہے، لہذا اب میں تو بس مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن ایسے بندے کو بالکل کوئی فائدہ ان مخلوقات کے تعاون سے نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے فائدہ نہ ہو۔ تو فرمایا یضاعف لهم العذاب، ایسے لوگوں کو ڈبل عذاب دیا جائے، ان کی سزا، ان کا عذاب ڈبل ہوگا۔ یضاعف لهم العذاب، اور فرمایا اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو ڈبل عذاب کیوں دیا جائے گا؟ کہ اللہ نے سننے کی نعمت دی کہ حق سنو، لیکن یہ کائنات کی ہر بات سنتے ہیں مگر حق نہیں سنتے۔ اللہ نے آنکھیں دی کہ ان سے دیکھو، کائنات کی ہر چیز دیکھتے ہیں لیکن حق نہیں دیکھتے، یعنی ایسا حق جو کان کے سننے کے ذریعے سے دل تک پہنچے، ایسا حق جو آنکھ سے دیکھنے کی وجہ سے دل تک پہنچے، یہ آنکھوں اور کانوں کو اس کام کے لیے استعمال نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو ڈبل عذاب دیا جائے گا۔ اور یہ لوگ بظاہر تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے فلاں کا یہ کر دیا، فلاں کا یہ کر دیا، حالانکہ وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہی لوگ ہیں جو نقصان کرتے ہیں، خسارے میں ڈالتے ہیں اپنے آپ کو، سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے فلاں کا نقصان کیا، فلاں کا یہ کیا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اپنے خیال
خیال میں کچھ لوگوں نے دلیلیں بنائی ہوئی کہ جب قیامت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہم آگے سے یہ کریں گے، ہم آگے سے یہ کریں گے، ہم آگے سے یہ کریں گے، ہمارے مولوی ٹھیک نہیں تھے، ہمارے علاقے میں مولوی نہیں تھے، ہمیں دین سمجھانے والا کوئی نہیں تھا، ہمارا روٹی کا مسئلہ تھا، ہمارے بچے چھوٹے تھے، ہمارا کمانے والا کوئی نہیں تھا. یعنی عذر بہانے خود انہیں کھڑے ہوئے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ قیامت میں اللہ کے ساتھ ٹاکرا ہو بھی گیا، اللہ کے آمنے سامنے ہو بھی گئے، تو اس وقت ہم فلاں 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 یہ بہانے یہ عذر کریں گے. وہ جو عذر اپنے دل میں تراشے ہوئے ہیں، بہانے بنائے ہوئے ہیں، جب قیامت آئے گی اور اللہ کے سامنے روبرو ہو جائیں گے تو وہ ساری دلیلیں وہاں بھول جائیں گے. وہ سارے عذر بہانے جو تراشے ہوئے تھے ایک بھی یاد نہیں رہے گا. اس کو قرآن کہتا ہے وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ جو تھے وہ یفترون افترا باندھتے، جھوٹ پڑھتے تھے، محض اپنی طرف سے من گھڑت جو چیزیں بنائی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری وہاں کیا ہو جائیں گی، ان سے گم ہو جائیں گی. کوئی ایک دلیل بھی بیچاروں کے پاس نہیں رہے گی. بے جا و مددگار اور بے دلیل کھڑے ہوں گے. اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے. آج جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن کو آداب جمعہ کے ساتھ گزارنا چاہیے. کئی مرتبہ آداب عرض کیے ہیں، تو ان آداب کی رعایت رکھتے ہوئے، خیال کرتے ہوئے گزارنا چاہیے.